الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سورۃ النساء آیت نمبر 144 سے 146 تک 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کو کفار سے دوستی کرنے سے منع کر دیا ہے. منافقین نے جب کفار سے دوستی کی پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ان میں نفاق پیدا ہو گیا. تو اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم احتیاط سے کام لینا، تم دوستی نہ کرنا. فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی تم اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار سے دوستی کرو گے تو تم اپنے اوپر عذاب الہی کے لیے ایسی واضح اور کھلی دلیل پیش کر رہے ہو، پھر اس کے بعد عذاب الہی سے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. گویا تم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر رہے ہو. پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے. جس طرح جنت کے درجات ہیں اور جنت کا سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، اسی طرح جہنم کے درکات ہیں. جہنم کا سب سے نچلا جو درکہ ہے، جیسے مفسرین نے کہا، وہ ہے حاویہ. فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. منافقوں کا جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جانا شدت عذاب کو واضح کرتا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے ہر منافق اصلاً کافر ہے. منافق اس کو کہتے ہیں جو اپنے جرم کفر پر مزید اور ایک جرم کا اضافہ کر لے. وہ ہے مکر و فریب، دھوکہ. جیسے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اپنے جرم کفر پر مزید چونکہ انہوں نے اور ایک جرم کا اضافہ کر لیا ہے، اس لیے انہیں کھلے کافروں سے سخت سزا ملنا یہ عین تقاضۂ عمل ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پائے جو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے. اور ساتھ ہی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی جو منافق نہیں ہوں گے ان کی نصرت ہو سکے گی، ان کی شفاعت ہو سکے گی. اسی بنا پر مفسرین نے اس آیت کریمہ سے
فاسقوں کے حق میں شفاعت کو ثابت کیا ہے۔ جب منافقین اللہ کی نصرت اور شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے تو منافقین کے علاوہ جو اس امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں ان کو نصرت بھی حاصل ہوگی اور شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ نصرت اور شفاعت سے منافق محروم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اللہ سے جڑ جائیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری اختیار کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اوپر جن منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اگر منافقین اپنے اندر 4 اوصاف پیدا کر لیں تو عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ 4 اوصاف کیا ہیں؟ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، اپنے پچھلے رویے پر نادم ہوئے، جنہوں نے کفر کو ترک کر دیا، نفاق کو ترک کر دیا، شرک عقائد کو ترک کر دیا۔ تو پہلی چیز توبہ ہے، اپنے کیے پر نادم ہونا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور توبہ بھی وہ کہ جس میں اصلاح ہو اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے افعال کی اصلاح ہو، اپنے اقوال کی، اپنے احوال کی اصلاح ہو، کہ آدمی اپنے اقوال، افعال، احوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنا لے۔ اور پھر تیسری صفت واعتصموا باللہ، اللہ کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اعتصام باللہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے جڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کی دوستی سے احتراز کیا جائے۔ چوتھی چیز ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ یہ دین کا جو کام بھی کریں محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں، دکھاوے اور ریاکاری کو دین سے الگ رکھیں۔ یہ اخلاص نفاق کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اپنے اعمال میں بھی اخلاص اور اپنے عقائد میں بھی، اپنے ایمان میں بھی اخلاص ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو ریا سے پاک ہوگا۔ مخلص وہ ہے جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرے اور اس بات کو نہ پسند کرے کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں، اسی کو مخلص کہتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یقیناً ایسے منافق مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنین کو اجر عظیم دے گا۔ اجر عظیم سے مراد جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور مزید اللہ کا قرب ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اللہ کی خاطر کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ چونکہ منافقین نے اللہ کے لیے اپنے نفاق کو ترک کر دیا تھا، تو اس بنا پر اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ آج کے لیے بس یہی 3 آیتیں کافی ہیں، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔